السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ اردو ایگزام 2025 کے لیے 50 سوالات، جو کہ اردو گرامر کا ہے اور وہ بھی ٹاپ سوالات ہے۔ ایسے سوالات جو آپ کو بار بار ایگزام کے اندر پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو آئیے، اگر آپ چاہتے ہیں 2025 کے اندر اچھے نمبر سے کامیابی حاصل کرنا، 25 میں 25 نمبر لانا، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 101، 100 تک ہو چکا، آج ہمیں 101 سے دیکھنا ہے۔ کیا ہے سوال نمبر 101؟ دیکھیے، ماضی شکیہ کی نشاندہی کیجیے۔ ماضی شکیہ کون ہے، اس کی مثال کون سی آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیے، وہ گیا ہوگا تم جاتے ہو، میں کھایا تم آتے تھے۔ دیکھیے، ماضی شکیہ اس کا دوسرا نام ہے ماضی احتمالی، یا آپ یہ کہیں کہ ماضی احتمالی کا دوسرا نام ہے ماضی شکیہ۔ تو وہ گیا ہوگا، اس میں شک ہے، تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 102 ہے، ان میں کون سا مؤنث ہے؟ ادب، اسکول، ابتدا، آنگن۔ سوال نمبر 102 ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی ابتدا جو ہے یہ مؤنث ہے۔ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو عام کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ ہم صوت جو سننے میں ایک جیسے معلوم ہو رہے ہوں لیکن الفاظ میں فرق ہو، معنی کے اندر فرق ہو، لیکن بولنے میں ایک جیسے معلوم ہو۔ دیکھیے، عام کا ہم صوت لفظ کیا ہے؟ آن، عام، آج، آگ۔ تو عام کا ہم صوت لفظ ہوگا آپشن نمبر بی، یعنی عام ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، تلخ کی ضد کیا ہوگی؟ شیر، شیرینی، شاد، شیری۔ تلخ کے معنی آتے ہیں کڑوا اور شیری کے معنی آتے ہیں میٹھا، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 105 ہے، فعل حال کی پہچان کرے۔ وہ آئے گا، وہ آتا ہے، وہ آ چکا ہے، وہ کھاتا تھا، کر لے اس کو۔ فعل حال کی پہچان کرنا یعنی اس کی مثال یہاں پر کون سی ہے؟ وہ آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مستقبل کی مثال ہے۔ وہ آتا ہے، یہ آپ کو فعل حال کی مثال، کس کی مثال ہے؟ فعل حال کی مثال ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، سوال نمبر 106 ہے، آکاش کا مترادف کیا ہے؟ آفتاب، خورشید، سورج، آسمان۔ آکاش کا مترادف کیا ہوگا؟ مترادف کس کو بولتے ہیں؟ جس کے الفاظ الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو۔ آکاش کا مترادف ہو جائے گا آپ کو آسمان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آسمان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ابن عمر کس کی مثال ہے؟ ابن عمر یہ کس کی مثال ہے؟ لقب، کنیت، عرف، خطاب۔ تو ابن عمر جو ہے یہ آپ کو مثال ہو جائے گا کنیت کی۔ کنیت جس کے اندر رشتہ ظاہر ہو، ابن عمر ہے نا، اس کے اندر رشتہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد رنج کا مترادف بتائیے۔ غم، نم، مصیبت، یاس۔ تو ہم لوگ بولتے ہیں رنج و غم، کیا بولتے ہیں؟ رنج و غم بولتے ہیں۔ تو رنج کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ غم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ غم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو اس میں معرفہ کی پہچان کرے۔ آپ کو اس میں معرفہ کی پہچان کرنا ہے، یعنی بتانا ہے کہ اس میں کون اس میں معرفہ ہے۔ دیکھیے کیا ہے؟ کتاب ہے، قلم ہے، اسکول ہے، آگرہ۔ تو معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کو بتائے۔ دیکھیے، کتاب یہ عام ہے، قلم عام ہے، اسکول یہ عام ہے، آگرہ جو ہے یہ خاص جگہ ہے، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان میں مذکر بتائیے۔ آذان، آواز، سورج، آگ۔ سوال نمبر 110 ہے، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی سورج جو ہے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو
سوال نمبر 111 ہے، ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ ظلم کا الٹا کیا ہوگا؟ دیکھیے، عادل ہے، عدالت ہے، عداوت ہے، عدل ہے، تو ظلم کا الٹا ہو جائے گا آپ کو عدل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ظلم کا الٹا عدل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو درجہ ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کے لیے بتانا ہے کہ اس میں سابقہ کون ہے؟ پن گھٹ ہے، عطردان ہے، دردناک ہے، عقل مند ہے۔ عطردان، دردناک، عقل مند میں مند، عطردان میں دان، دردناک میں ناک، یہ سب آپ کو جو ہے کس کی مثال ہے؟ لاحقہ کی مثال ہے۔ اور پن گھٹ جو ہے یہ آپ کو سابقہ کی مثال، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ عرش، عبد، عرض، فرض۔ تو سوال نمبر 113 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ عرض کا، آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ہے نا؟ کیا ہو جائے گا؟ عرض، آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد دیکھیں، ان میں مذکر کی پہچان کیجیے، بادل، بارش، بوتل، پیاس۔ سوال نمبر 114 اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا، کیا ہے؟ آپشن نمبر اے ہے، یعنی بادل۔ کیا ہے؟ آپشن نمبر اے ہے، یعنی بادل کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو خشک کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی خشک کا الٹا کیا ہوگا؟ بر، خر، تر، نر۔ تو خشک کے معنی آتے ہیں سوکھا کے، اور تر کے معنی آتے ہیں بھینگا کے، تو خشک کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ تر ہو جائے گا۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکلا، وکالت، عدالت، موکل۔ تو وکیل کی جمع آپ کو ہو جائے گی وکلا، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلام، کلمہ، بات، کام۔ تو با معنی یعنی معنی کے ساتھ جو لفظ اس کو کہتے ہیں موضوع، ہے نا؟ یہاں پر بامعنی لفظ کو کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے، لیکن اسی کو اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 6، 7۔ سب سے پہلے اس کو گن لیتے ہیں، کتنا؟ ماضی مطلق ایک ہو گیا، ماضی قریب 2، ماضی بعید 3، ماضی استمراری 4، ماضی احتمالی 5، اور ماضی تمنائی 6۔ گویا کہ فعل ماضی کی کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے عمل کی جمع کیا ہوگی؟ اعمال، امول، عمل، عمالت۔ عمل کی جمع آپ کو ہو جائے گا اعمال، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے آغاز کی ضد کیا ہوگی؟ آخرت، انجام، ختم، خاتمہ۔ آغاز کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ تو آغاز کا الٹا آپ کو ہو جائے گا انجام ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ انجام ہو جائے گا، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 121 ہے، عرض کی جمع کیا ہوگی؟ اراضی، آراز، عروض، ارضات۔ عرض کے معنی آتے ہیں زمین کے، اس کی جمع آپ کو ہو جائے گی اراضی، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے سعد کی ضد کیا ہوگی؟ سفر، سعاد، صفاف، اور اس کے بعد نحس۔ تو سعد کا جو الٹا ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی نحس کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 123، تم کہاں گئے؟ جملہ مکمل کیجئے، تھے، تھا، ہے، ہیں۔ تم کہاں گئے تھے، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 4، 6، 3۔ دیکھیے کلمہ کی جو قسمیں ہیں آپ کو 3 قسمیں ہیں، کون کون ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر کہلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 25 ہے، حقیقت کی ضد کیا ہوگی؟ حقیقت کی ضد کیا ہوگی؟ مزاج، مزاج اس کو پڑھیں، مزاج، مزہ، مجاز، اصل۔ تو حقیقت کا جو الٹا ہے وہ آپ کو ہے مجاز، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے میں جاتا تھا، کون فعل ہے؟ فعل حال، فعل ماضی ناتمام، فعل امر، فعل نہیں۔ میں جاتا تھا یہ آپ کو ہو جائے گا فعل ماضی ناتمام کی مثال، جس کا دوسرا نام ہے ماضی استمراری۔ فعل حال جیسے میں آتا ہوں، لیکن فعل امر تو جا، فعل نہیں تو مت جا، ہر ایک کی مثال آپ کو دے دیے تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو۔ اس کے بعد ہے ماضی شکیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ماضی بعید، ان میں کوئی نہیں۔ ماضی شکیہ کا دوسرا نام ہے ماضی احتمالی۔ کیا نام ہے؟ ماضی احتمالی، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 128 ہے، نور کی ضد کیا ہوگی؟ کیا ہے؟ نور کی ضد کیا ہوگی؟ اندھیرا، رات، ظلمت، ظالم۔ نور کے معنی آتے ہیں روشنی کے، اور ظلمت کے معنی آتے ہیں اندھیرا کے، تو نور کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی ظلمت۔ اس کے بعد دیکھیے،
جلوت کی ضد کیا ہوگی؟ خلوت، بلوت، ثبوت، ملوت۔ تو دیکھیے جلوت کا جو الٹا ہوگا آپ کو ہو جائے گا خلوت، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد آپ کو غریب کی صفت کیا ہوگی؟ یہاں پر کی جو ہے یہ ایکسٹرا ہے، کی کیا ہے؟ زیادہ ہے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے غربا، غرور، غارب، غربت۔ غریب کی جو صفت ہے وہ آپ کو کہلائے گی غربت، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 31 ہے، بالا کی ضد کیا ہوگی؟ پست، سخت، شوق، زوال۔ بالا کے معنی آتے ہیں بلندی کے، پست کے معنی آتے ہیں نیچا کے، پستی کیا؟ تو بالا کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ پست ہو جائے گا، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے ستون کے معنی کیا ہے؟ ستون کے معنی کیا ہے؟ آسمان، بجلی، کھمبا، تار۔ تو ستون کے معنی آتے ہیں آپ کو کھمبا کے آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ کھمبا کے آتے ہیں، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد آپ کو جمع حاضر کی مثال کون ہے؟ وہ تم لوگ، میں۔ ہم آپ کو بار بار بتائے تھے اور آج پھر بتا رہے ہیں کہ وہ یہ واحد غائب کی مثال ہے، وہ سب جمع غائب کی مثال ہے، تو واحد حاضر کی مثال ہے، تم سب یہ جمع حاضر کی مثال ہے، میں واحد متکلم کی اور ہم سب جمع متکلم کی۔ جمع حاضر کی مثال تم سب، تم لوگ ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کے بعد اس میں معرفہ کون ہے؟ عمارت، پٹنہ، پہاڑ، ندی۔ دیکھیے اس میں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کو بتائے۔ دیکھیے پٹنہ جو ایک خاص جگہ کا نام ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی پٹنہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ابن حیدر کس کی مثال ہے؟ خطاب، لقب، کنیت، عرف۔ ابن حیدر خطاب جس کے اندر حکومت یا اسی طریقے سے انجمن کے جانب سے خطاب دیا جائے، جیسے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ لقب جو عوام کی طرف سے طے ہو، اس کے اچھائی یا برائی کو دیکھتے ہوئے۔ کنیت جس کے ذریعے رشتہ ظاہر ہو۔ عرف جو اصلی نام کے علاوہ ایک نام رکھا جاتا ہے، جیسے منٹو، شیخو، پنٹو، چنٹو۔ تو ابن حیدر کس کی مثال ہے؟ کنیت کی مثال ہے، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد عیدگاہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، فاعل ہے، اس میں ظرف ہے، کوئی نہیں۔ ہم لوگ پڑھے تھے کہ اس میں ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک اس میں ظرف مکان اور دوسرا اس میں ظرف زمان ہے کہ نہیں؟ تو عیدگاہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کو اس میں ظرف بن جائے گا، اس میں ظرف مکان کی مثال بن جائے گی۔ آگے دیکھیے اس میں ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 6، 7۔ تو اس میں ظرف کی صرف اور صرف 2 قسمیں، کتنی قسمیں؟ اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد غالب کس اسم کی مثال ہے؟ عرف، کنیت، لقب، تخلص۔ تو غالب کس کی مثال بن جائے گی؟ تو یہ تخلص کی مثال بن جائے گی۔ تخلص کس کو بولتے ہیں؟ تخلص شاعر اپنے نام کا ٹکڑا جو شعر کے آخر میں استعمال کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں تخلص۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو تمہاری کتاب کہاں ہے؟ یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ خبریہ، سوالیہ، بیانیہ، ان میں سبھی۔ تمہاری کتاب کہاں، یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ سوالیہ یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری کتاب کہاں ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 140 ہے، کان کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کان میں درد ہونا، ہوشیار ہونا، کان الٹ جانا، یہ سبھی۔ کان کھڑے ہونے کا مطلب ہے آپ کو ہوشیار ہو جانا، کیا ہے؟ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 41، یہ نئی کتاب ہے، اس میں موصوف کیا ہے؟ یہ نئی کتاب ہے۔ تو دیکھیے اس میں جو موصوف ہے آپ کو کتاب ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ موصوف کتاب اور نئی صفت کہلائے گا، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 142 ہے، انور آم کھاتا ہے، کیا ہے؟ انور آم کھاتا ہے، اس جملہ میں آم کیا ہے؟ فاعل، مفعول، حالیہ، بیانیہ۔ دیکھیے مثال سمجھے، کھانا ایک فعل ہے، کھانا کیا ہے؟ ایک فعل ہے، اور کھانے والا جو انور یہ فاعل ہو گیا اور عام ہو جائے گا مفعول، تو آپشن نمبر بی۔ سوال کیا پوچھا ہے؟ اس جملہ میں عام کیا ہے؟ تو آپشن نمبر بی یعنی مفعول ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ذیل میں اسم اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے، عمارت، پھول، روزہ، چاقو۔ اسم اعلیٰ جس کے ذریعے آلات کا علم و اوزار کا علم و، چاقو ایک اوزار ہے کاٹنے کے لیے، آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ان میں مصدر کون ہے؟ کھیلنا، کھیل، کھلاؤ، یہ سبھی۔ مصدر آپ کو ہو جائے گا کھیلنا، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ اس کے بعد آپ کو ان میں متکلم کون ہے؟ وہ سب ہم لوگ۔ تو سوال نمبر 145 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا، یعنی ہم، یہ متکلم کی مثال ہے۔ آگے دیکھیے
ان میں اس میں کیفیت کی مثال کون ہے؟ جوان، نوجوان، جوانی، یہ سبھی۔ بڑھاپا ہونا، بڑھاپا ایک کیفیت ہے، جوانی ایک کیفیت ہے، اور بچپنا ایک کیفیت ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی جوانی۔ اس کے بعد ان میں کون سا لفظ فعل ہے؟ بنارس، پہاڑ، خوبصورت، جانا۔ دیکھیے بنارس جو ہے ایک خاص جگہ کا نام ہے، پہاڑ یہ آپ کو اس میں جامد کی مثال ہے، خوبصورت یہ صفت ہے، تو جانا کیا ہے؟ فعل کہلائے گا، آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 148، بابا قوم کیسا اسم ہے؟ عرف ہے، کنیت ہے، خطاب ہے، لقب ہے؟ تو بابا قوم جو ہے یہ لقب ہے جو عوام کی طرف سے طے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ مدرسہ، کتاب، روزہ، یہ سبھی۔ اس میں ظرف کی دو قسمیں بتائے تھے، تو مدرسہ کیا اس میں ظرف ہے؟ اس میں ظرف مکان کی مثال۔ اس کے بعد دیکھیے ان میں سابقہ کون ہے؟ عیدگاہ، ذی شعور، عقل مند، یہ سبھی۔ سابقہ اس کو بولتے ہیں جس کلمہ سے پہلے آ کر حرف سابقہ کلمے کا حصہ بن جائے، اس کو بولتے ہیں سابقہ۔ عیدگاہ، عقل مند، یہ سب جو آپ کو لاحقہ کی مثال ہے۔ ذی شعور میں جو ذی ہے نا یہ حرف سابقہ ہے، جو شعور جو ایک کلمہ اس سے آ کے مل گیا اور کلمے کا حصہ بن گیا۔ آگے دیکھیے اس کے بعد 151 جو کہ آخری سوال ہے، ان میں لاحقہ کیا ہے؟ قبرستان، با ادب، بے وفا، با وفا۔ لاحقہ جو کلمہ کے آخر میں آ کر کلمے کا حصہ بن جائے اس کو کہتے ہیں لاحقہ، ہے نا؟ کیا آ کے کلمے کا حصہ بنے گا؟ تو حرف لاحقہ۔ قبرستان، بے وفا، با وفا، ادب، یہ 4 آپشن ہے۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی قبرستان۔ بے وفا میں بے، با وفا میں با ادب میں با، یہ حرف سابقہ ہے۔ قبرستان میں جو ستان ہے نا یہ آپ کو حرف لاحقہ ہے، تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو PDF چاہیے فری میں جواب کے ساتھ، وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF بھی مل سکے۔ ہم لوگ بہت سارے اردو گرامر کو بھی پڑھ چکے ہیں، اردو قواعد کو پڑھ چکے ہیں، اردو ادب کو بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اردو گرامر کی جو تعریف ہے ہمیں وہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ آپ کو اردو گرامر کی جو تعریف ہے اس کی جو قسمیں بنتی ہے آپ کو آہستہ آہستہ وہ بھی پڑھایا جائے گا، تاکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا، آپ تعریف دیکھیں گے، خود بخود مثال کو فٹ کر لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اچھی تیاری کرنا تو آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ انقلاب پیدا کر دیں گے اور 25 میں 25 نمبر ضرور لائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔